صاحب کل آپ کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، عثمان ڈار کا بھی ذکر کیا ہوگا، تو جو سنگین الزامات لگائے گئے ہیں تو خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا؟ کل زمان پارک بھی پولیس پہنچ گئی، اڈیالہ بھی پہنچ گئی، آپ کو کیک نہیں کاٹنے دیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ضمانت کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی 12 رکنی لیگل ٹیم کو باقاعدہ پرمیشن تھی اور انہوں نے جا کر ملنا تھا، لیکن روک لیا گیا، گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے کیا رکھا اور اینڈ پہ یہ کہا گیا کہ آپ کی اجازت نہیں، 2 لوگ آ جائیں جی، 3 لوگ آ جائیں جی، کلرک تک کا نام دیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ ایک بندہ اور کام کر دیں۔ اب جب کل ملاقات کے لیے ہم نے باقاعدہ کورٹ سے رجوع کیا، پرمیشن لے کر گئے ہیں اور وہاں پر جا کر استدعا کی ہے کہ ہمیں ملنے دیا جائے، کورٹ کے آرڈر ہیں، خود ہی سپرنٹینڈنٹ صاحب اور جو جیل اتھارٹیز وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈے فکس ہوگا اس ڈے کے اوپر آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، کہ پھر کل اجازت دی گئی، جو ڈائریکشنز اوپر سے ملتی ہیں اس حساب سے ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ عثمان ڈار کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ جو ہے، جو آپ پوچھ رہے تھے سوال، وہ میری ان سے کیونکہ ملاقات انہوں نے پابندی لگا دی، اوپر سے جو ڈائریکشنز ہیں تو جو وکیل جو ملے انہوں نے وہ خود بتائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مینٹلی طور پر شکار ہو چکے ہیں کہ کیک لے کر وکیل گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے رکھا ہے ٹیبل، انہوں نے کہا جی ٹیبل اٹھا لیں، اور میرے بھائی سڑک جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی باؤنڈری نہیں ہے، آپ جیل کے اندر تو ٹھیک ہے آپ لگا دیں جی کہ جیل یہ ہماری اتھارٹی اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں دیتے، وہ بھی پہلے بتائیں نا کس قانون کے تحت آپ کہہ رہے ہیں۔ اور جب جو ہے وہ کیک سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کیک جو ہے وہ یہاں پر نہیں کاٹ سکتے، پابندی ہے، یہ نو گو ایریا۔ جو پولیس والے لوگ ہیں جو مختلف تھانوں کے ایس ایچ او ہیں وہ بلائے جاتے ہیں پہلے کہ جو آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہ ہے ملک کے اندر جو ہم ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ لا قانونی تو کچھ وہاں پر کل آخری سوال ہے، کچھ نوجوان بھی تھے پی ٹی آئی کے، کچھ ہم نے دیکھے وہاں پر گرفتار بھی کیا گیا کچھ لوگوں کو، اس حوالے سے پھر آپ نے کوئی رجوع کیا ہے کورٹ سے؟ کیا دیکھیے، متعلقہ کورٹ سے رجوع کرنا ہمارا حق ہے، لیکن غباروں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، غبارے اڑائیں، کوئی تصویر لگا دیتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی اٹھا لیں، کیا جرم ہے ان لوگوں کا؟ پورا ملک اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، پھر پورے ملک کو جیل میں ڈال دیں۔ دیکھیں، بہت شکریہ سیال صاحب، بڑی واضح گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو 6 درخواستیں آج طاہر سپرا صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی، یہ وہ درخواستیں ہیں، یہ وہ عبوری ضمانتیں تھیں جس میں عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے اپنی عبوری ضمانت کروائی اور وہ ہر ڈیٹ کے اوپر پیش ہوتے رہے، اور اس بنیاد کے اوپر یہ ضمانتیں خارج کی گئیں کہ عمران خان صاحب اس ڈیٹ کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں، اور جیل کے اندر وہ کیونکہ ان کو قید کیا گیا ہے تو ان کو پیش کروانا سرکار کا کام ہے، سرکار کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پیش کروائیں، جان بوجھ کر وہ نہیں ہو رہے کہ جان بوجھ کر وہ خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ ہمیشہ یہ تب کہا جاتا ہے کہ فلانا ایکیوز جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا تو عدم حاضری کی وجہ سے یہ ضمانتیں اس کی خارج کی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کی انٹینشن ہو وہ جان بوجھ کر عدالت سے بھاگا ہوا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ خان صاحب تو کیونکہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، تو جب جیل میں ڈالے گئے ہیں تو اس کے بعد پیش کرنا سرکار کا کام ہے۔ اب سرکار کیا کہتی ہے جی اس کے اوپر؟ سرکار کہتی ہے جی کہ سیکیورٹی کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں، سرکار کہتی ہے جی آفیشل سگریٹ ایکٹ کی کارروائی چل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب 26 گھنٹے آپریشن زمان پارک میں کیا گیا ایک وارنٹ کی تعمیل کے لیے، جو کہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندہ متعلقہ کورٹ میں پیش ہو، تو وہ جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا کہ عمران خان صاحب پیش ہوں؟ پریشر کیوں ڈالا گیا؟ وہ ساری کارروائی کیوں کی گئی کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے؟ خان صاحب پیش کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ خان صاحب اس وجہ سے پیش نہیں ہو رہے تھے کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا، عمران خان صاحب کو انجریز تھیں، میڈیکل ریسٹ کے اوپر تھے، ہم نے قانون کے مطابق ایگزیمپشنز فائل کی، ہمیں ایگزیمپشنز ملتی رہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ میڈیکلی وہ فٹ نہیں ہے، اور سیکیورٹی کے خدشات تھے۔ F8 کچہری میں F8 میں روزانہ واقع ہوتے تھے، ان دنوں بھی ایک تازہ مرڈر ہوا تھا، تو ہم نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں
وہ پیش ہوں گے جب ٹرانسفر کی جائیں گی عدالتیں اور بعد میں ٹرانسفر ہوئی اور ان کی صحت ٹھیک ہوئی اور وہ پیش ہوئے، اس وقت سارے آپریشن ہو رہے تھے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے ہم پیش نہیں کر سکتے۔ آج نوٹس ہو گئے ہیں، ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے، اگلی ڈیٹ کے اوپر ریکارڈ پیش کیا جائے گا اور میرٹ کے اوپر بیل ڈیسائیڈ کی جائیں۔ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی حکم دیا کہ یہ ضمانتیں اس طرح سے خارج نہیں کی جا سکتی تھیں، انہوں نے ہماری ریویژنز کو ایکسیپٹ کیا، لیکن بار بار نیچے ٹرائل کورٹ انصاف نہیں دیتی، ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر سے حکم آ جاتا ہے، ریویژن بحال ہو جاتی ہیں، درخواستیں ہماری بحال ہو جاتی ہیں، چاہے توشہ خانہ کیس ہو، چاہے کوئی ہماری درخواست ہو جو مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ہو یا عبوری ضمانتوں کے حوالے سے ہو، بحال ہو جاتی ہیں۔ تو وہ واضح کر رہی ہیں کہ کس طرح جو سسٹم ہے، کس طرح جو عدالتیں ہیں عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں دے رہی۔ دوسرے نمبر پر جو دیگر ضمانتیں ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی خان صاحب کی اسی بنیاد کے اوپر بحال ہوں گی اور اسی بنیاد کے اوپر ہی خارج کی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس جو ہے وہ منڈے کے لیے فکس ہو گیا ہے۔ سائفر کیس کے اندر ضمانت 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گئی ہے۔ نیب القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ نیب والا کیس، وہ بھی 9 تاریخ کے لیے فکس ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ دیا جائے گا اور خان صاحب کی ضمانت فوراً۔ سائفر کیس کے اندر تو دیر کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بحث قوم ایک شرمندگی والا معاملہ ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے اور ہم اپنی حکومت جو چل رہی ہے، بہترین معیشت جو ہے وہ ریٹ جا رہا ہے، اور اس دھمکی کی صورت میں وزیر اعظم کو ہٹا بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہٹا کے اسے گرفتار کر کے FIR بھی دے کر امریکہ کو کاپی بھجوا دیتے ہیں کہ یہ لیں جی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پرائم منسٹر جو حلف لیتا ہے، اس حلف کے اندر یہ شامل ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو اپنی جو ملک کے اندر جو اپنی قوم کو وہ بتانا ضروری سمجھیں تو وہ بتا سکتا ہے۔ یہ پروٹیکشن ان کا حلف دیتا ہے، یہ ان کے حلف میں شامل ہے۔ تو انہوں نے کیوں بتایا؟ انہوں نے اس لیے بتایا کیونکہ ہمارے انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت کی گئی اور ان کا یہ فرض تھا کہ وہ بتائیں، اور کوڈز نہیں شیئر کیے گئے بلکہ جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، ڈی کلاسیفائڈ کر کے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ قوم کو بتایا گیا کہ اس طرح سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اب سائفر کیس کی سماعت ابھی بھی ہائی کورٹ کے اندر بے شک اوپن ہو گئی ہے۔ بڑی میں واضح کرنا، کنفیوژن ہے لوگوں کو کہ شاید اب جو ہے وہ جو اوپن ٹرائل ہوگا، جو ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے سماعت ہے، جو جیل کے اندر ہے، وہ اسی طرح سے سیکرٹ ہو رہی ہے۔ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے، ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت وہاں پر اڈیالہ جیل میں جا ہی نہیں سکتی۔ عدالت کو جو شفٹ کیا گیا ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اس کے اوپر 25 تاریخ کا فیصلہ محفوظ ہے، وہ فیصلہ نہیں سنایا۔ فیصلے محفوظ کر لی جاتے ہیں، فیصلے نہیں سنائے جاتے، درخواستیں لگتی ہیں اور درخواستیں اڈجرٹ کر دی جاتی ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 10A کے تحت فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، ڈیو پروسیس نہیں ہو رہا۔ تو ہم یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی التجا کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ سپریم کورٹ سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ وہاں پر 90 ڈیز کے اندر الیکشن والا معاملہ پینڈنگ ہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے اندر جو درخواست ترمیمی جو بل کیا تھا اس کے اوپر دی ہوئی ہے وہ پینڈنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے درخواست پینڈنگ ہے، وہ نہیں ہو رہا ڈیسائیڈ۔ جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں، جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جو بے گناہ اس وقت قید ہیں، ان کی ضمانتیں، ان کی درخواستیں نہیں لگ رہی، بینچ لگتے ہیں، بینچ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تمام جو ہمارے ملک کے جو شہری، آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، یہ سپریم کورٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر نوٹس لیں اور ان کو انصاف دیں۔ وہ آپ کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں، یہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جب سپریم کورٹ سٹینڈ لے جائے گی تو باقی جتنی عدالتیں ہیں پورے ملک کے اندر تمام کو حوصلہ ملے گا، اور تمام کے اوپر جو پریشر ڈالا گیا ہے کہ جب کوئی عدالت فیصلہ کرنے لگتی ہے تو عدالت کے سامنے آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ احتجاج کیا جاتا ہے، اور لوگ بلائے جاتے ہیں کہ آپ جائیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے آ کر احتجاج کریں، جہاں پر
जलसा एहतजाज की पाबंदी है, हुकूमत जो है प्रोटेक्शन दे रही है कि आप जाएं, वो जंगले क्रॉस करके अंदर जाते हैं। तो ये मुल्क के अंदर हाल है। कोई सवाल है तो आप अच्छा